جہاں طالبان اپنی حکومت تسلیم کروانے کے لیے دنیا کو کبھی گزارش تو کبھی دھمکی کے انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں بھارت نے بھی افغانستان پر ایئر سٹرائک کی دھمکی دی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ہندو وزیر اعلیٰ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں متاثر ہیں۔ اگر انہوں نے بھارت کی طرف کوئی پیش قدمی کی تو بھارت ایئر سٹرائک کے لیے تیار ہے۔ یوں ہندوتوا ذہنیت کے مالک وزیر اعلیٰ نے افغانستان کو براہ راست جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے کہ کریکولم کو اس کے اندر ریلیجن ڈال دی، ہر جگہ پہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا اور ایک نیرو ویژن بنا دی، ایک مسلم آئیڈینٹی نہیں ایک اسلامک آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام تو ساری دنیا میں ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک میں ہے، اوور 1.3 بلین مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کھاتے کھل گئے کہ جی ہم تو دنیا کا سارا اسلام کا ٹھیکہ ہم نہیں لیا ہوا ہے۔ کا خمیازہ افغانیوں کو بھگتنا ہی ہوگا، کیونکہ ایک المناک انسانی بحران جنم لینے کو ہے۔ افغانستان میں قائم طالبان حکومت کو کوئی بھی ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس پر طالبان حکومت کے ترجمان نے امریکہ کو واضح یہ میسج دیا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ورنہ دنیا کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ جہاں طالبان اپنی حکومت تسلیم کروانے کے لیے دنیا کو کبھی گزارش تو کبھی دھمکی کے انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں بھارت نے بھی افغانستان پر ایئر سٹرائک کی دھمکی دی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ہندو انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں متاثر ہیں۔ اگر انہوں نے بھارت کی طرف کوئی پیش قدمی کی تو بھارت ایئر سٹرائک کے لیے تیار ہے۔ یوں ہندوتوا ذہنیت کے مالک وزیر اعلیٰ نے افغانستان کو براہ راست جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ افغانستان دنیا میں امن یا جنگ کی اس وقت علامت بنا ہوا ہے۔ اس وقت عالمی ممالک کانفرنسز میں جتنے بڑے ایشوز پر بحث ہو رہی ہے اس میں افغانستان کا مسئلہ سر فہرست ہوتا ہے، ایجنڈے پر ہوتا ہے۔ 20 سالہ جنگ کے بعد شکست خوردہ امریکہ تو افغانستان سے نکل گیا، مگر اس کے نکلتے ہی افغانستان میں ایک کے بعد دوسرا بحران جنم لے رہا ہے۔ اس سے ہمسایہ ممالک تو متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یورپ اور دیگر ممالک بھی اس سارے بحران کی لپیٹ میں آئیں گے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والا انسانی بحران پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور غذائی قلت، یہ سب صورتحال یہ پاکستان پر ہی اثر انداز ہوگی۔ اس لیے پاکستان پوری دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی مدد کی جائے، جبکہ دنیا پاکستان کو بدلے میں شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اب جہاں امریکہ افغانستان کے اثاثے منجمد کیے بیٹھا ہے، دنیا کی تنظیمیں اور ادارے افغانستان کی امداد روک کے بیٹھے ہیں، کوئی سفارتی تعلقات استوار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور طالبان حکومت دنیا کو اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے، تو ایسے میں افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ صاحب، صورتحال یہ ہے کہ پریس کانفرنسز میں یہ کہتے کہ ہماری مدد کی جائے، یہاں انسانی بحران جنم لے رہا ہے، ہم ان تمام اصولوں کی پاسداری کریں گے جو دنیا کے ساتھ طے ہوئے ہیں ایک معاہدے کے تحت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کہ دنیا کو بھگتنا پڑے گا، ساری دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے۔ کیا حالات دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو اپنے انداز میں دے آر پوٹنگ اٹ اکراس ٹو دی ورلڈ۔ دنیا اس کو سمجھنا چاہتی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جب اس کی ملٹری آپشن ناکام ہوئی اور انہیں یہ کہنا پڑا اپنے سینٹ میں کہ ہم 20 برس کی ناکامی کے بعد وہاں سے لوٹے ہیں، تو اب وہ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں طالبان سے کہ وہ کامیاب نہ ہوں۔ لیکن وہ پھر ایک بار بھول رہے ہیں کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور وہاں پہ کیوس کریٹ ہوگا تو دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں کو ایک بار پھر اس بروکن افغانستان میں یا جو ڈس آرڈر کے شکار افغانستان میں ان کو پناہگاہیں مل جائیں گی۔ یہ ریجن کے لیے بھی ایک بری خبر ہوگی، اور میں آج یہ بھی امریکی اخبار میں یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ افغان فوجی طالبان جو ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں جنرل صاحب، جو افغان فوجی ہیں یہ طالبان سے محفوظ رہنے کے لیے داعش کا حصہ بن رہے ہیں، تو سر یہ تو بڑی جنرل صاحب الارمنگ سچویشن ہے۔ دیکھیں، یہ اپنے وہی جو انہوں نے پہلے کیا تھا اسی کو دہرا رہے ہیں کہ جب انہوں نے عراق کی آرمی کو تباہ کر دیا تھا اور عراق کے صدر کو ڈیپوز کر کے اس پر مقدمات چلا لیے تھے، تو عراقی آرمی نے آئیسس بنا لی تھی اپنے بدلے لینے کے لیے۔ تو اگر وہ اسی پیٹرن کو یہاں ڈیلیبریٹلی دہرانا چاہتے ہیں یا اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہو سکتا کہ اگر ان سولجرز کو جن کی تربیت ہندوستان نے کی، وہ سولجر جن کی تربیت خود امریکہ اور کولیشن فورسز نے کی، اگر ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، اگر ملک انسٹیبلٹی کا شکار ہوگا اور ان کو باہر کوئی پناہ بھی نہیں دے گا، ریفیوج بھی نہیں دے گا، تو وہ کوئی نہ کوئی
تنظیم جوائن کر سکتے ہیں جو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہوگی ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے، جل صاحب جب بھوک بڑھے گی وہاں پر کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے، بے روزگاری بڑھے گی، جوانوں کے لیے نوکری نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انسانی بحران جنم لے رہے ہیں، تو پاکستان پر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیا پھر ہم وہی 80 کی دہائی میں واپس چلے جائیں گے، مہاجرینوں کو پناہ دینا اور پھر انہیں ویلکم ہمیں کرنا پڑے گا مجبوراً؟ اب جو مغربی دنیا کا ایک بلاک بن گیا ہے، کیا یہ ہمیں FATF سے نکلنے دے گا جنرل صاحب؟ وہ دنیا جو ان کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نہ FATF میں ڈالنے کی یہ وجہ تھی اور نہ نکلنے کی یہ وجہ بنے گی، اس کے مقاصد اور ہیں، اور وہ پاکستان کے اوپر جس وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کی اور بہت ساری جہتیں ہیں، اس میں چائنا ہے، اس میں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں، انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسپٹ کرنے کی ڈیمانڈ ہے، نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی انڈائریکٹلی کیپ کرنے کی بات کسی سٹیج پہ آ جائے گی۔ وہ تو پاکستان کے رویے جو ہم ادھار لے کے ملک چلانے کی ہمیں لت پڑ چکی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے، ورنہ نہ ہم ریسورس سٹاروڈ کنٹری ہیں، نہ ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی خدا نخواستہ ایسی بھی پرابلم نہیں ہے۔ پاکستان ایک صحت مند لوگوں کا ملک ہے، اللہ بھی ہماری ملک پر مہربان ہے، ہمارے 5 دریا بہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں، سسٹین بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے رویہ یہ رکھا ہے کہ ملک کے اندر کا نظام بہتر نہیں کرنا، ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کرنی، لوگوں کو آمادہ نہیں کرنا ٹیکس دینے پر، اور قرض لے کر ملک چلانے ہیں اور پیرامڈز بنانے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس دباؤ کا شکار ہیں۔ سوال یہ میرے ذہن میں جو آتا ہے، جس کا جواب ملنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب سارا وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ اچھا مسلمان کون ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی آرگنائزیشن کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جب سے جنرل ضیاء الحق اس ملک میں آئے تھے 1977 میں، اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ آپ کی ہر حکومت، خصوصاً ضیاء الحق صاحب کی 7 سال کی حکومت نے، جسے کہتے ہیں نا کوٹ ان کوٹ اسلامائزیشن کی، ہر قسم کے حدود اور شریعت کے قانون جو ہے وہ لے کے آئے، ہر قسم کی تعلیم جو ہے اس کو مذہبی بنایا، یہاں تک کہ اب جو اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی بالکل وہی فالو کیا کہ کریکولم کو اس کے اندر ریلیجن ڈال دی، ہر جگہ پہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا اور ایک نیرو ویژن بنا دی، ایک مسلم آئیڈینٹی نہیں، ایک اسلامک آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام تو ساری دنیا میں ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک میں ہے، اوور 1.3 بلین مسلمان ہیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ایشوز کو۔ ہمارے ہاں یہ کھاتے کھل گئے کہ جی ہم تو دنیا کا سارا اسلام کا ٹھیکہ ہم نہیں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری جو اس کے بعد جنریشنز آئی ہیں عائشہ، ان کے اندر ایک قسم کی مذہبی تعلیم اور شہرت جو ہے وہ زیادہ بڑھ کے ہے اب، اور اسی کے ساتھ وہ فارن پالیسی بھی دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی بھی کو دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ تعلیم دیکھتے ہیں، تو ہر چیز کے اندر ہم نے ایک آئیڈینٹی ڈالی ہے اسلامک۔ اب جب آپ یہ کرتے ہیں اور جو سو کالڈ سیکولر حکومتیں آئی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، انہوں نے بھی اس کو واپس ٹرن کرنے کی کوشش نہیں کی، اس پالیسی کو جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے آ رہی ہے، اور اس کے بعد نون والے تو ویسے ہی کنزرویٹو تھے، جو بھی تعلیم کی ایجوکیشن پالیسیز آتی رہی اس کے اندر ہیوی ڈوز آف اسلامائزیشن اور ریلیجن ڈالی گئی، اور اب وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے اس سے تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے یہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مدارس کو مین اسٹریم میں لا رہے ہیں، ایکچولی یہ مین اسٹریم ایجوکیشن ہے اس کو ریلیجن کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ مین اس کے اوپر کانٹرڈکشن ہے یا کرٹیسزم ہے اس کا۔ اب عائشہ، ایک طرف آپ نے ریاست کے سارے ادارے کو اسلامائز کر دیا، تعلیم کو آپ نے اسلامائز کر دیا، کلچر کو آپ نے اسلامائز کر دیا، مائنورٹیز کو آپ نے ناک آؤٹ کر دیا، آپ نے ہر قسم کی وہ چیز جو کہ ایک ریاست کو نیوٹرل رکھتی ہے مذہب کے معاملے کے اندر، آپ نے وہ ختم کر دی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو ماحول تو آپ نے آلریڈی ایک بنایا ہوا ہے نا، جس ماحول کے اندر اب TLP آپریٹ کر رہی ہے اور جس ماحول کے اندر ان کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ ماحول تو آپ نے پچھلے 30-40 سال سے آپ بناتے آ رہے ہیں۔ 1977 کے بعد آپ نے بنایا، کبھی بھی
ریورس نہیں کیا. اور جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ہم نے زیادہ اس ماحول کی طرف ترجیح دیکھی ہے. ہر وقت ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ میں یہ تھا، ریاست مدینہ میں یہ تھا. تو بات یہ ہے کہ آگے جا کے بھی اس قسم کی چیزیں ہوں گی. آپ کی پوری ذمہ داری ہے، اور آپ کی اور آپ کی ریاست کی، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو سب اس چیز کو ہوا دیتی ہیں. اب آپ نے دیکھا اس سارے معاملے کے اندر اپوزیشن کی طرف سے، خواہ وہ نون لیگ ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی نے ٹی ایل پی کے خلاف بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے تو حمایت کی ہے، جو کہ وہ کریں گے، ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے حمایت کرنے کا، یہ ان کا ایجنڈا ہے، ان کا وہ سپورٹ ہے، ان کا ووٹ بینک ہے جی چیزوں کے اوپر. مگر آپ کی مین اسٹریم سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. تو آگے جا کے یہ اور ہوگا، کیونکہ سارا ماحول اس ملک کا جو ہے وہ اسی قسم کا بن چکا ہے جس کے اندر اس قسم کی چیز جب ہوتی ہے تو نہ ریاست کھڑی ہو سکتی ہے، نہ گورنمنٹ کھڑی ہو سکتی ہے، اور عوام کی حمایت جو ہے دن بدن بڑھتی جاتی ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے. تو آگے تیاری کریں اس قسم کے